لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب نجني من القوم الظالمين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار اور اس کی ایک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی مل اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماؤں بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ خطبات والا کہ آزمائش کا مقابلہ خوشی سے کریں، اور ان آزمائشوں میں جو سب سے بڑی آزمائش سردست عرف عام میں پائی جاتی ہے وہ ہے کتاب و سنت کو اپنی عقل اپنے فہم سے سمجھنا، منہج سلف سے محروم ہو جانا، اسے چھوڑ بیٹھنا، اور انہی مسئلوں میں ایک مسئلہ وراثت کا مسئلہ ہے جو ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے کہ وراثت کے مسئلے میں ہم لوگوں نے دورے جاہلیت کی روش اختیار کر رکھی۔ جس طرح دورے جاہلیت میں وراثت بانٹ لی جاتی تھی، اسی طریقہ کار پر آج ہم لوگ ہیں۔ وجہ منہج سلف سے محرومی اور کتاب و سنت کو اپنی فہم اپنی عقل سے سمجھنا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش کا مقابلہ بھی ہمیں خوشی سے کرنا ہے۔ خوشی سے کرنا مطلب اس کے تعلق سے علم سیکھنا، اس کے تعلق سے جاننا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلانا کہ وہ کتاب و سنت کو منہج سلف سے سمجھیں۔
نہ کہ اپنی عقلوں سے، اپنے فہم سے۔ اللہ رب العالمین نے فہم سلف کو حجت بنایا، آپ کی، میری، ہماری، ان کی عقلوں کو حجت نہیں بنایا۔ اور نجات مشروط ہے فہم سلف کے ساتھ۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے نجات حاصل ہو، آخرت میں وہ نجات پائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ منہج سلف کو صرف پکڑے نہیں بلکہ جبڑوں سے، دانتوں سے، دہاڑ سے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھے۔ تو وراثت کا مسئلہ جس میں بے شمار غلطی ہوتی، غلطیاں نہیں ہوتی، بے شمار غلطیاں ہوتی ہے، بلکہ وراثت کے مسئلے میں ہم غلطیوں کا مجموعہ ہیں، اور چند خطبات میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، خطبات میں ان غلطیوں کو بیان کیا جاتا ہے جو ان غلطیوں میں زیادہ ہوتی ہے، ان غلطیوں میں جو زیادہ ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان غلطیوں سے کم ہم، ہمارا گھر بار، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ پاک رہے۔ سورۃ النساء میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب تم وراثت تقسیم کرنے بیٹھو، وراثت بانٹنے بیٹھتے ہیں، تو وراثت جب تقسیم کرنے بیٹھو تو جو قریبی آئے، رشتہ دار آئے، ان کو بھی کچھ دے دو اور ان سے بھلی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اگر تم اپنے پیچھے ننھے ننھے بچے چھوڑ جاؤ جن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو، کہ تمہارا انتقال ہو جائے، اور تمہارے پیچھے کون ہو؟ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، یتیم بچے ہو، فکر نہیں ہوگی ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صاف ستھری اور سیدھی بات کہو، قولاً سدیدا، سدھری ہوئی بات کہو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما وانما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں ظلمن، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کے تعلق سے کہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ اور لڑکیاں اگر زیادہ ہو، دو یا دو سے زیادہ، تو ہر ایک کا 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مما ترکا ان کان لہ ولد۔ اور میت کے اگر ماں باپ، تو ترکے کے مال میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اور اگر میت کے والدین ہو اور اولاد بھی ہو تو ماں کا تیسرا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مما ترکا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ اور اگر اس کے کئی بھائی ہو تو ماں کا چھٹا حصہ۔ وصیت کی تکمیل کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں کون تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ رب العالمین علم والا ہے، حکمتوں والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ فَلَكُمْ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مرے تو تمہارا آدھا ہے، اور اگر اولاد ہو تو
تمہارا 1/4 ہے وصیت کی تکمیل کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر تم مال چھوڑ مرو تو تمہاری بیویوں کا 1/4 ہے اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور جن کی میراث لی جاتی ہے اگر وہ کلالہ ہو، نہ اس کا باپ ہو نہ اس کا بیٹا، اور ایک بھائی ایک بہن ہو تو دونوں کا 6واں حصہ. اور اگر اس سے زیادہ ہو تو کلالہ میت ہو اور ایک بھائی ایک بہن سے زیادہ بہن بھائی ہو تو 1/3 میں سب شریک. غیر مضارن، دیکھو کسی کا نقصان نہ ہونے پر. وصیتم من اللہ، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ رب العالمین دانا اور بردبار. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. اور یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا وہ جنتوں میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ والی. اور یہ بڑی کامیابی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے آگے نکل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی خلاف ورزی کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، اور اسے رسوا کن عذاب ہوگا. سورہ نساء کی 7 سے لے کے 14 تک کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ما ترجمہ. اس میں وراثت کے مسائل کو بیان کیا گیا. 2 آیتوں میں صرف دو آیتوں میں 4 مرتبہ من بعد وصیۃ یوصی بہا، من بعد وصیۃ یوصین بہا، من بعد وصیۃ توصون بہا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. 2 آیتوں میں 4 بار تنبیہ کی اللہ رب العالمین نے کیا؟ وصیت کی تکمیل کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. ہر مسئلہ بیان کرنے کے بعد، وصیت کی تکمیل کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص چیز ہے جو اللہ رب العالمین ہر مسئلے کے بعد یہ تنبیہ کر رہا ہے. مسلم معاشرے کا حال اٹھا کر دیکھ لو. ہمارے گھروں میں جو میتیں ہوئی ہے ہمیں آج تک نہیں معلوم تھا کہ اگر میت ہو جائے تو اس کے ساتھ کرنا کیا. پہلے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ وصیت کی تکمیل کے بعد، یعنی مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کیا ہو، جائز وصیت، ناجائز نہیں. جائز کون سی؟ کہ اس نے جو وصیت کیا ہو غیر وارث ہو، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. جو اس کے وارث بننے والے ہیں ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. ان کو چھوڑ کے لیے کسی کے لیے وصیت کیا 1/3. ایسا نہیں کہ بچوں سے ناراض ہے، وارثوں سے ناراض ہے، اپنی زندگی میں لکھ دے رہے میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی وقف. یہ وصیت مانی نہیں جائے گی اگرچہ وہ لکھ بھی دے. اگرچہ ایسا شخص لکھ بھی دے مانی نہیں جائے گی 2 وجہ سے. ایک تو اس نے ایسی وصیت کر دی جو اس کی طاقت سے باہر تھی. اگر وہ کرتا تو 1/3 کر سکتا تھا اب کا جتنا مال. پہلا مسئلہ اس وجہ سے. اور دوسرا کہ وہ تو مر چکا ہے، اب اس مال پہ اس کا اختیار نہیں رہا. وہ جب تک زندہ تھا وہ اس کا مال تھا، وہ چاہتا جس کو بانٹتا، لیکن مر گیا، اب یہ بچوں کا ہو گیا. اب یہ کس کا ہو گیا؟ بچوں کا ہو گیا. تو محترم حاضرین، اس مسئلے میں اولاد اور والدین دونوں لائی ہوگا، دونوں سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، آگے بات آئے گی انشاءاللہ. تو یہاں پر وصیت کی تکمیل کون سی کی جائے گی؟ 1/3 غیر وارث کے لیے. تو میت اگر گھر میں ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو مسئلہ اٹھتا ہے کفن کا، دفن کا. تو وہ کہاں سے ادا کیا جائے گا؟
ایسے ٹائم پہ لوگ بہت سخی بن جاتے ہیں. ایسے لوگ، ایسے رشتہ دار، ایسے قریبی، ایسے محلے والے جب وہ حیات تھا کبھی پوچھتے نہیں تھے. جب وہ بیمار تھا کبھی اس کی دوا دارو اس کی تیمارداری نہیں کرتے تھے. جب وہ سامنے آتا تھا سلام دعا نہیں تھی. یہ ناراضگیاں بھری پڑی تھی. لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی بڑے سخی بن جاتے ہیں، کفن دفن کا خرچہ اٹھانے آ جاتے ہیں. نہیں، اگر میت ترکے میں صاحب استطاعت ہے، چھوڑ کر جا رہی ہے، تو کفن دفن کا خرچہ اسی کے خرچ سے کیا جائے، اسی کے ترکے میں سے کیا جائے. ایک مسئلہ اور عام ہے، یعنی اتنی غلطیاں کیا بتاؤں. میں نے سنا، آپ نے سنے کی نہیں پتہ نہیں. اگر کوئی بندہ اس حال میں کہ اس کی موت ہو گئی، اس کے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے، چاہے کپڑا ہو چاہے پیسے ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جس بستر پہ اس کا انتقال ہوا، جو کپڑے وہ پہنا ہوا تھا، اس کی جیب میں جتنے پیسے تھے، گھڑی تھی، یہ تھی، کیا کرتے ہیں بتائیے؟ کون بتائے؟ غریبوں کو دے دے. تو وہ غریبوں کا حق ہے، وہ ترکہ ہے، وہ وارثوں کا حق ہے، وہ بچوں کا حق ہے، وہ جتنے حقدار وارث ہے نا وہ ان کا حق ہے. ہم اسے کیا غریبوں کا مال سمجھ کے ہاتھ نہیں لگا کے چھوڑ دیتے. جو چیز وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ ترکہ ہے، وہ وارثوں کا حق ہے. آپ لے سکتے ہو. لوگ میاں کے جیب میں پیسے ہیں تو وہ لیتے نہیں، بولے غریب کو دے دو. ارے اگر تو لے لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور تیرے میں اتنی خودداری ہے تو جو اس کو کفن افن دے رہا ہے تو اس کے پیسوں سے دینا، دوسروں کے پیسوں سے کیوں دے رہا ہے؟ وہ بھی تو خوددار تھا، اپنی زندگی میں لیتا کسی سے. تو پہلا مسئلہ کفن دفن اس کے خرچ سے کیا. دوسرا مسئلہ دیکھیے محترم حاضرین، بار بار اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں میں قرض کی ادائیگی کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد. قرض کتنی بری چیز ہے، قرض کتنی بری چیز ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں سے بہت پناہ مانگا کرتے تھے. وہ کیا؟ ایک عذاب قبر سے، ایک زندگی اور موت کے فتنے سے، اور تیسرا قرض سے. 3 چیزوں سے آپ اپنی زندگی میں پناہ مانگا کرتے تھے. تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ قرض تھا، قرض. اور کیا کہتے تھے قرض کے تعلق سے معلوم ہے؟ اصل میں قرض لینے والا آدمی جھوٹ بہت بولتا ہے اور وعدہ خلافی بہت کرتا ہے. آپ دیکھ لو، جس پر بھی قرض ہو، جو مقروض ہو، لینے والا جب آئے گا اور اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر وہ کتنی باتیں بتا، کتنے جھوٹ بولتا ہے، کتنی تکڑم بٹھاتا ہے. اگر بدھو بھی ہوگا نا ایسے ٹائم پہ اس کا دماغ کمپیوٹر طریقہ چلتا ہے کہ کیسے بھی اس کو میں ٹال دوں. قرض اتنی بری چیز. تو اگر میت پر قرض ہے اور وراثت میں جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب قرض میں ادا کی جائے گی، اگرچہ کچھ نہیں بچے. وارثوں کو پھر کچھ نہیں ملنے والا، وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. قرض میں اگر پوری پراپرٹی بھی چلی جائے وہ اس کو دے دینا ہے، وارث محروم تو محروم. اور اگر اس کے بعد بھی قرض بچ جاتا ہے تو پھر وہ قریبیوں کا حق، جو وارث تھے نا، جو قریبی تھے، ان کا کام ہے کہ اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں جتنی اپنی طاقت استطاعت ہو. عبداللہ بن زبیر کا واقعہ سنایا تھا نا کہ والد انتقال کر گئے، 9 بیٹیاں چھوڑ گئے اور قرض چھوڑ گئے. تو 9 بیٹیوں کے لیے اپنی شادی عمر دراز عورت سے کی تاکہ ان کی تربیت اچھے طریقے سے ہو اور قرض کی ادائیگی کی فکر کی. یہ مسائل معلوم ہوں گے تو ایک آدمی قرض لینے سے بھی ڈرے گا. معلوم ہی نہیں ہے تو آج تو بزنس کی اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے، چین بنانا. چین، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کے لیے اس کو دی، اس کے لیے اس کو دی، اس کے لیے اس کو دی. اور جس دن یہ آسمانی سلطانی کچھ آتا ہے نا تو وہ چین اور ایسے جلیبی بن جاتی ہے. وہ جو چین بنایا تھا نا وہ مانجا الجھ جاتا ہے اس کا، وہ جلیبی بن جاتی ہے، پھر وہ اس میں الجھ جاتا ہے. تو یہ وراثت کے مسائل اتنے آسان نہیں ہے محترم حاضرین. آگے بات آئے گی. آج ہم میں وراثت کے تعلق سے دور جاہلیت کی سوچ پائی جاتی ہے، جو بتایا تھا کہ جو طاقتور ہوتا ہے وراثت لے لیتا ہے، یا جس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کی سب سے زیادہ خدمت کی، اس کی مدد کیا، وہ وارث بن جاتا ہے. اور پھر پچھلے خود میں بتایا گیا تھا کہ بیویوں کے تعلق سے، بہن کے تعلق سے، اس بیٹی کے تعلق سے جو اپنا مائکہ چھوڑ کر سسرال چلی جاتی ہے، اور ہم کیا بولتے ہیں کہ گئی ہے تو مر کر ہی آنا.
تیرا ڈولا گیا ہے وہاں سے تیرا جنازہ آنا چاہیے. یعنی ابھی سے تیرے کو وراثت سے محروم کر دیا, مانگنا مت, مانگی نا تو پھر تیرے لیے ہمارے گھر کے دروازے بند. ایک باپ کا ہی گھر تھا, بھائی کا گھر تھا, جہاں وہ آ کے اپنے سسرال کے ظلم و ستم سے تھوڑی دیر راحت سکون پاتی, وہ بھی بند ہو جائے گا, بیچاری مجبور کیا کرے. تو زندگی کے اہم معاملات میں بیوی کے تعلق سے شوہر کا زیادہ حق نہیں. کس کا حق بنتا ہے؟ والد کا, سگے بھائیوں کا. ایک روایت اور پچھلی بار بتایا تھا, ایک روایت اور بیان کرتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں فتح حاصل کرنا شروع کی تو ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کی روانی بہت زیادہ ہو گئی تھی, مال غنیمت بہت آ رہا تھا. یعنی مسلمانوں کے معاشرے کے حالات سدھر گئے. جو پہلا تو یہ حال تھا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا, اب روانی آ گئی, پیسے کی, مال غنیمت آ گیا. تو ام المومنین, امہات المومنین کے دل میں بھی خیال آیا کہ اب جب مال آیا ہے تو ہم ایسی غریبی والی فقیری والی زندگی کیوں کی. 2 مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا اچھا کھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا زیادہ خرچ. معلوم ہوا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی آمدنی دیکھ کر اس سے زیادہ خرچ کا مطالبہ کر سکتی, لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنی زندگی مسکینوں والی مانگی تھی. اے اللہ مجھے زندگی میں مسکین رکھنا, جو بھی آتا تھا صدقہ کر دیا کر. کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ بولا مسکین جنتیوں میں جنتی سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا, اسی لیے. لیکن ہم نہیں کر سکتے, ایسے فطروں کا دور ہے. آج کوئی مسکین ہوتا نا, اور اگر مسکین والی زندگی ہوتا اور مسکین ہو جائے گا. تو ہماری عورتیں اگر مانگنا چاہے مانگ سکتی, اور مانگے گی, دینا پڑے گا. جو اللہ کے نبی تھے, آپ اس بات پر سخت ناراض ہوئے, وہی نازل ہوئی, اے نبی اگر آپ کی بیوی اس پر راضی ہو تو ٹھیک, ورنہ انہیں اچھے انداز میں رخصت کر دیا, طلاق دے دو. وہی کدھر سے نازل ہوئی؟ اللہ رب العالمین. ایک آدمی غصے میں طلاق دیتا, بولو میں غصے میں تھا, مجھے ہوش نہیں تھا, قابو نہیں تھا, کسی نے کچھ بولا نہیں اس کو, پھر بھی طلاق دے رہا ہے. یہاں تو اللہ رب العالمین وہی نازل کر رہا ہے, نبی کو حکم دے رہا ہے. آپ اگر بیویاں مانگتی تو ٹھیک, نہیں تو ان کو طلاق دو, ہم اس سے اچھی بیوی آپ کو دیں گے. اللہ کے نبی نے طلاق نہیں دی. کیا بتایا کہ زندگی کے اہم معاملات میں حق والد کا ہے, شوہر کا نہیں. کہا ایک کام کرو, اپنے والد سے مشورہ کرو. حضرت عائشہ کو کیا کہا؟ اپنے والد سے مشورہ کر لو. تو اگر ایک مسلمان آج کسی مسئلے میں اس کی بیوی سے انبن ہوتی ہے, اسے طلاق دینا ہے, تو یہ اٹھائے نہیں 1 2 3 کر دیا, دیکھا نہیں 1 2 3 کر دیا, نہیں. ارے دینا ہے دے, سنت طریقہ اپنا, اچھا طریقہ اپنا. اس کو بول, تیرے بھائی باپ کو بلا, مشورہ کر, اچھے انداز میں رخصت ہوگا, ہوش میں رہے گا, قابو میں رہے گا, اس کا دماغ بھی کنٹرول میں رہے گا, تیرا بھی رہے گا, اچھی برائی سب سمجھ میں آئے گی, 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا, طلاق ہونے والا نہیں ہوگا. جیسے اللہ کے نبی نے کہا اپنے والد سے مشورہ کر لو, حضرت عائشہ نے نہیں بولی, ارے نہیں, ہمیں اللہ اور اس کا رسول پیارا ہے. تو زندگی کے اہم معاملات میں بیوی کے تعلق سے شوہر ازواجی حق اور اطاعت کے مسئلے میں ہے. باقی اہم مسئلے میں اس کے والد اور اس کا بھائی سگے رشتے دار اس کی ذمہ دار ہیں, ان کا حق ہے فیصلہ کرنے کا, شوہر کا نہیں. تو دور جاہلیت کی جو چیزیں ہم میں چلی آ رہی ہے, آج ایک مسئلہ اور چھیڑتا ہوں, اور وہ کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے, اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مرجھا جاتا ہے. اچھا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرا وارث آ گیا, بولتے ہیں وارث پیدا ہوا. ارے لاوارث ہے وہ اس کو وارث. یہ ہندوستان کے کلچر کی ہندوانہ سوچ ہے کہ لڑکا پیدا ہوا تو وارث پیدا ہو گیا. یہ بات الگ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد وہ وارث بنے گا, لیکن باپ کی زندگی میں وہ وارث نہیں ہے. یہی سوچ کی وجہ سے آج مسلمان معاشروں کے گھروں میں 2 بچے, بیٹا اور بیٹی میں تفریق کی جاتی, بیٹے کو زیادہ اہمیت دی جاتی, بیٹی کو کم دی جاتی. جب باپ حیات ہے تو اس کا ترکہ بیٹے اور بیٹی کے لیے برابر ہے. اگر اپنی زندگی میں وہ بیٹے کو دے گا 5 لاکھ تو بیٹی کو بھی دینے کا پڑے گا 5 لاکھ. مرنے کے بعد اس کا 2.5 اس کو 5 ہو جائے گا.
وارث ہو گیا, وارث نہیں ہے ابھی, وہ اس کا حق نہیں ہے وراثت میں. گھر میں جھگڑا ہوا, کچھ مسئلہ ہوا, سب سے پہلے مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ آؤ بٹوارا کر لیتے. گھر گھر کی کہانی. بدترین گناہ, بہت بڑا جرم ہے کہ باپ کی زندگی میں باپ کے ہوتے ہوئے اس کی وراثت, اس کا ترکہ تقسیم کر لیا جائے. بیٹوں کا چوبندی کا حق نہیں, وہ باپ کو مجبور نہیں کر سکتے, وہ باپ پر فورس نہیں کر سکتے. باپ کو معلوم نہیں ہوتا مسئلہ کیا ہے, کہ آج کے باپ کو معلوم نہیں ہوتا مسئلہ. گھر میں جھگڑا ہوا, بچوں نے بولا ٹھیک ہے ہم کو الگ کر دو. اب باپ بھی ڈر جاتا بیچارہ, ہاں یار میں نے ان کو پیدا کیا, ان کا خرچ, ان کے اخراجات اٹھانا میرے پر ہے, تو میں وراثت بانٹ دوں. اور لیتا ہے وہ اللہ کا بندہ, پوری وراثت بانٹ کے رکھ دیتا ہے. اسے بیوقوفی کہا گیا ہے اسلام. کیا کہا گیا ہے؟ بیوقوفی. کہ کوئی باپ اپنی ہی زندگی میں اپنی پوری وراثت اپنے بچوں میں بانٹ دے اور جھگڑے کو حل کرنے کے لیے. صحیح مسئلہ معلوم ہوگا, اولاد کو جو جوتے مار کے گھر سے نکالے گا, چل نکل تیرا بنتا ہی نہیں, تیرا ابھی بنتا ہی نہیں. مثال کے طور پر کسی کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا انتقال کر گیا, ایک بیٹا انتقال کیا, تو جو انتقال کر گیا باپ کے مرنے کے بعد اس کو وراثت ملے گی؟ نہیں ملے گی. اگر 4 بیٹے ہیں, 3 انتقال کر گئے, تو 3 کے جو گھر والے ہیں, بیوی ہے, بچے, ان کو وراثت ملے گی؟ نہیں. جو باپ کے انتقال تک زندہ رہا, چاہے وہ 1 بیٹا ہو, چاہے 2 ہو, 3 ہو, اسی کو وراثت. تو معلوم کیا ہوا کہ باپ کی زندگی میں باپ کی وراثت پہ بیٹے کا کوئی حق نہیں. جو بیٹا یہ جتاتا ہے باپ کو, جاہل ہے. کہ ہم کو پیدا کر دیا, ہم کو مان لو, ہم کو پیدا کر دیا, ہم کو الگ کرو. باپ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. باپ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا, اس پر فورس نہیں ڈالا جائے گا, اس کو بلیک میل نہیں کیا جائے گا جیسے آج کل جاہل اولاد کرتی. ذرا سے جھگڑا ہوا, حل کرنے کے لیے ابا سب کو الگ کر دو. ابا کوئی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں مانتا, بیٹے کوئی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں مانتا. بیٹے ابا کی زندگی میں ترکہ بانٹ لے رہے, ابا غصے میں آ کے اپنی زندگی کے بعد کی وصیت کر رہے, اس کو مت دینا, یہ نافرمان تھا, اس کو مت دینا, یہ میری بیٹی نافرمان تھی, یہ گھر سے بھاگ کے شادی کر لی, اس کو وراثت میں سے مت دینا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک سوال آیا کہ بھائی ہماری بہنیں ہم سے بات نہیں کرتی, ہم سے جھگڑا کرتی ہے, ہم سے جھگڑا ہے, اتنا نمبر ہے کہ ایک دوسرے گھر آنے جانا سب, اب ہم کو وراثت کیسے دیں؟ اللہ کے بندے, وہ جھگڑا ہے, تیرے سے جھگڑا ہے, تیرے باپ سے تھوڑی ہے. وراثت کس کی تھی؟ وہ تیری تھی. کس کی تھی؟ باپ کی تھی نا. تو وہ تو اس میں سے لے لیے نا, تیرے سے انبر ہے, تیرے کو وراثت تو دینا, تیرا قتل کر دے, تیرے کو مارے پیٹے, اس کا حق ہے, تیرے کو اس کو دینا پڑے گا. بہن کا وہ حق ہے, اس کو دینا پڑے گا. ایک ہی صورت میں بیٹی کو نہیں ملے گا, ایک ہی صورت میں بیٹے کو نہیں ملے گا. وہ اس طرح کے گناہ کرے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, مرتد ہو جائے. اگر کسی غیر مسلم سے بھاگ کے شادی کی اور غیر مذہب اختیار کر لی, تو ایسی صورت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. اس کے سوا اگرچہ اس کا جھگڑا اپنے باپ سے بھی ہو, اس نے اپنے باپ کی بھی نافرمانی کی, اپنے باپ کی زندگی میں اس سے جھگڑا بات چیت نہیں تھی, لیکن باپ کے مرنے کے بعد ترکے میں بہن کا حصہ برابر کا. تو جو وارث والا سسٹم چلا رہا ہے نا, اگر یہ وراثت کا مسئلہ سمجھ لیں تو یہ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو کم اور بیٹوں کو زیادہ دینے والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے, بیٹوں کو اہمیت دینے والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے. ارے بیٹا اگر باپ کی زندگی میں وفات پا جائے, اس کا کوئی حق نہیں. باپ کے وفات پانے تک وہ زندہ رہے گا, تب اس کا حق بنے گا. اور یہ مسئلہ صرف اہل حدیث کا نہیں, اجماع ہے, اتفاق ہے. کسی بھی مسلک میں چلے جاؤ, آپ کسی بھی مسلک کے عالم کے پاس چلے جاؤ اور اس سے مسئلہ پوچھو وراثت کے اوپر, وہ یہی بولے گا کہ بیٹا اگر باپ کی زندگی میں وفات پا گیا, اس کا کوئی وراثت نہیں. ہاں اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو, ایک ہی بیٹا ہو, اور وہ اپنی زندگی میں وفات پا جائے باپ کی زندگی میں, تو اس کے پوتوں کا حق بنے گا. کس کا حق بنے گا؟ پوتوں کا. کوئی اولاد نہ ہو جب, اگر اولاد ہوگی تو کوئی مسئلہ الگ ہوگا.
2 بیٹے ہو گئے تو ایک ہی کو ملے. تو اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو یہ وارثوں کے نام پہ جو جھوٹی خوشی منائی جاتی ہے اور بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, ناانصافی کی جاتی ہے, یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. اور یہ ہندوستانی کلچر کا جو وارث پیدا ہو گیا یہ برائی بھی ختم ہو جائے. وارث بنتا کب ہے؟ وہ باپ کے انتقال کے. تو جو بچے ماں باپ سے اپنی زندگی میں ہمارا جھگڑا حل کرو, ہمیں الگ کر دو, اور باپ پورا مال بانٹ دیتا ہے, بیوقوف. نہ کسی ماں کو یہ کام کرنا چاہیے, نہ کسی باپ کو یہ کام کرنا چاہیے, نہ کسی بہن کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنی ہی زندگی میں اپنا پورا مال اپنے بچوں میں, اپنے بھائیوں میں بانٹے. اسے بیوقوف ہی کہا گیا. جیسے کسی کے پاس 1 کروڑ روپے, وہ 50 لاکھ اپنے بچوں کو بانٹے, 90 لاکھ اپنے بچوں کو بانٹے, لیکن 10 لاکھ اپنے لیے بچا کر رکھے. پورا مال دے دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. ورنہ کل آگے حالات کیسے آنے والے ہیں تمہیں نہیں معلوم. ہمارے وہاں جو مسائل چلے آ رہے ہیں محترم حاضرین, ابھی مسئلہ کیا تھا؟ بہنوں کی وراثت کا. لیکن اس سے آگے کا مسئلہ ہے ماں کی وراثت بھی کھا جاتے ہیں ہم. وَلَهُنَّ الرُّبُوُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. کہ جو مال تم چھوڑ جاؤ تمہاری بیویوں کا 1/4 ہے, اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ان کا ہے. کتنا؟ 8واں حصہ. باپ مر گیا, بیٹوں نے وراثت بانٹ لی, ماں کو نہیں. ماں کو بھول جاتے ہیں, دادا دادی کو بھی بھول جاتے ہیں. اگر میت کے باپ اور ماں زندہ ہے تو اولاد کے کیا ہوئے؟ دادا دادی ہوئے نا, ان کو وراثت دی دے. تو یہ قوم صرف بہنوں کا حق نہیں کھا رہی ہے, اپنی ماں کا حق بھی کھا جاتی ہے. اور ہماری مائیں, ہماری بہنیں اتنی محبت میں ڈوب جاتی ہے کہ اگر کسی ماں کو وراثت میں سے اس کا 10 لاکھ روپے دے دیا, کسی میں 80 لاکھ روپے ہو, تو ماں کو کتنا مل جائے؟ 8واں حصہ ملے گا نا. 80 لاکھ میں سے 10 لاکھ کس کے ہیں؟ ماں کے. اس میں سے باقی بچوں وارثوں کا بنے گا. وہ 10 لاکھ روپے اٹھا کے کیا کرتی ہے؟ میرے بچے ہیں, میرے بھائی ہیں, جو بھی ہے ان کو محبت میں بانٹ دیتے. اور پھر آپ دیکھو کہ بعد میں وہی دوائی کے لیے ترستی ہے, وہی اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترستی ہے. آگے حالات کے آنے والے نہیں معلوم. ہم بولتے تو بہت ہیں, اہل حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, اسی طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہیں, اسی طرح عبادت کرو, اسی طرح روزے رکھو, اسی طرح حج کر. وراثت اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ وراثت کو اتنے ہلکے میں کیوں لیے ہیں؟ سب دور جاہلیت میں نہیں جی رہے ہیں ہم محترم حاضرین, بلکہ یہاں مسئلہ یہودیت کا بھی آ جاتا ہے. وراثت کے مسئلے میں ہم یہودی روش پہ بھی چل جاتے ہیں اور چل رہے ہیں. یہودی روش کیا تھی؟ یہ انٹرسٹ کا جو اللہ رب العالمین نے بیاض منع کیا, کیوں منع کیا؟ اس میں پیسے والا صرف پیسے والا ہوتا رہتا ہے, غریب غریب ہوتا رہتا ہے. مال ایک جگہ جمع ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے ذریعے مال کو ایک جگہ جمع ہونے سے روکا ہے, اور روکنے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ پہلا, اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد زکات. مال ایک جگہ روکے نہیں, بٹتا رہے, یہ سب کو معلوم. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وراثت. مال ایک جگہ جمع نہ ہو, بٹتا رہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقْهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وراثت کے مسائل بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ جب تم وراثت تقسیم کر رہے ہو اور قربا, قریبی لوگ, یتیم, مساکین آ جائیں تو انہیں بھی کچھ دے دو. ارے آج تو بہن بھائیوں کا حصہ نہیں دیا جا رہا, حقداروں کا وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں, ماں کا نہیں دے رہے ہیں, دادا دادی کا نہیں دے رہے ہیں, جن کا حق ہی نہیں بن رہے. قریبی رشتے دار, یتیم, مسکین, ان کا کیا دیں گے, ان کا کون دے رہا ہے؟ اس میں پوری امت سستی میں پڑی ہے. اس آیت کو کوئی عمل کرتا ہے کہ وراثت بانٹتے ٹائم کوئی یتیم قریبی رشتے دار آ گیا, مسکین آ گیا, اپنی وراثت پہ اس کو کچھ دیا. بعض لوگوں نے اس آیت کو منسوخ کر دیا کہ نہیں, آیت منسوخ نہیں ہے.
لیکن یہ واجب نہیں ہے، اس پر عمل کیا جائے گا مستحب سمجھ کر، کیونکہ بہت سارے رشتہ دار قریبی یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ جب وراثت بڑھتی ہے اور ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ کاش ہمیں کچھ مل جاتا، کاش ہمارا بھی کچھ حصہ بن جاتا. تو جب اگر یتیموں مسکینوں اور رشتہ داروں کو تھوڑا سا مال اپنی وراثت میں سے دے دیا جائے تو ان کے دلوں میں جو حسد جو دشمنی کی آنکھ پڑ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن آج یہ امت، پوری امت، گھر گھر کا حال ہے، چھوٹے بھائیوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ، اب تو مسئلہ ماں کا حصہ بھی کھا جا رہا ہے. وراثت کی اہمیت کیوں ہے محترم حاضرین معلوم ہے؟ اس کے فوائد کیا ہے؟ یہی مسئلہ جو پہلے بیان کیا کہ مال ایک جگہ جمع نہیں ہوتا. یعنی ایک ماں کو آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہوں گے کہ وراثت بٹنے کے بعد، اچھا ماں کس کے پاس ہے؟ بولے چھوٹے بھائی کے پاس. ماں کس کے پاس ہے؟ بولے بہن کے پاس. ماں کس کے پاس ہے؟ بڑے باپ کے پاس. اب وہ کیسی زندگی جیتی، کیسی زندگی جیتی ہو؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہوتے محترم حاضرین، اس بہن کے پاس، اس ماں کے پاس، اس دادا دادی کے پاس وہ عزت والی زندگی جیتی. اس بیوی کے پاس جو بہن تمہاری ہے، اگر تم نے اس کو 10 لاکھ روپے دیے، وہ اپنی سسرال میں گئی ہے اور اس کے پاس 10 لاکھ ہے، اس کا شوہر اسے طلاق دینے کی ضرورت کرے گا؟ اس کا شوہر ہمت کرے گا؟ بولے نہیں چلو میرا کام دھندا نہیں چل رہا، کم سے کم اس کے اکاؤنٹ میں ہے، میرے بچوں کا تو معاملہ حل ہو جائے گا. یہ سوچ کر تمہاری بہن، تمہاری بیٹی کسی کی سسرال میں عزت کی زندگی گزارے. لیکن آج ماں کو کہیں بھی لے کے چھوٹا سا روم دے دیے، راستے میں دے دی، کچن میں دے دی، یہی سو، یہی کھا، یہی پی، لیکن جو ضرورت ہم دے دیں گے پھر وہ کیا ہو جاتی؟ مجبوروں والی زندگی گزار. تو پہلا، مال ایک جگہ جمع نہیں ہوتا، یہودیوں والا سسٹم نہیں ہوتا، بٹتا رہتا ہے. دوسرا، وارث جو لوگ رہتے ہیں وہ عزت دار زندگی جیتے. اس کو کیا حاجت، کیا ضرورت، کیا چیز چاہیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جب اس کے ہاتھ میں سے چلا جاتا ہے نا، وہ مجبور ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں رہے گا نا، پھر دیکھیں کیسا خرچ کرتا ہے. ہمارے باپ، ہماری بہن، ہمارے بھائی، ہمارے ماں کے پاس کچھ بھی ہوگا وہ ظاہر ہے ہمیں ہی ملے گا، ملے گا کہ نہیں؟ لیکن ہم جب اس کو دے دیں گے تب، جب دیں گے نہیں تو صرف باتیں ہیں، باتیں، اور بھی جذباتی باتیں، بیوقوف والی بات. اور تیسرا فائدہ کہ جو اس پر عمل کرے گا، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اور یہ بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ بڑی کامیابی. اور اس کے بعد ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. اور اس کے آگے کیا فرمایا؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ. اسے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو ایک چیز کے لیے. اب جہنم میں کیا ہوگا؟ اسے رسوا کن عذاب ہوگا. جب جہنم میں نہیں ڈالنا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے، جہنم میں ڈالنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ اسے رسوا کن عذاب ہوگا. کیوں؟ یہ بات اللہ رب العالمین نے کیوں فرمائی رسوا کن عذاب والی؟ کیونکہ اسی وراثت سے اس نے دنیا میں عزت کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کی. تو جس وراثت سے تو نے دنیا میں عزت کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کیا تھا، آج تجھے جہنم میں دکھاتا ہوں کہ رسوا کن عذاب کسے کہتے ہیں. وراثت کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں محترم حاضرین. یہ اسلام کی آن بان شان ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے. دیگر مذاہبوں سے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی بہن بیٹی کو حصہ دیتا ہے، اپنی ماں کو حصہ دیتا ہے، اپنے دادا دادی کو حصہ دیتا ہے. دوسرے مذاہب کو عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. ان کی سوچ ہے ہمارے گھر وارث پیدا ہو گیا، چلو اب ہماری نسل چلے گی. یہ ہندوستانی کلچر ہے، یہ خاندانی اس طرح کا نظام ہے. اسلامی نظام ہرگز نہیں ہے. اسلامی نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹے حصہ بانٹ لے. بدترین گناہ ہے، بڑا جرم ہے، اور باپ کو مجبور کیا جائے. اور جب ہمارے گھروں میں یہ حال ہے محترم حاضرین، تو پھر باہر کے معاملات لین دین میں ہمارے کیا معاملات رہیں گے؟ گھروں میں جب ہم حق مار لے رہے ہیں، حق کھا جا رہے ہیں، تو باہر ہم لوگ ایسا انصاف کریں گے؟ ان کو دیں گے، ان کو دے سکتے ہیں. متقی و پرہیزگار
اور بڑے مخلص کہلا سکتے ہیں لیکن کہلا رہے ہیں. یہ غور و فکر اور سوچنے کا مقام ہے محترم حاضرین. وراثت کے مسئلے مسائل سیکھنے کا مقام ہے محترم حاضرین. ہر گھر کی کہانی، ہر گھر کا مسئلہ. ایک مسئلہ آیا تھا، اس کا بھی جواب دیتا چلو. وراثت تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں، علم نہیں ہوتا. علم اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ابھی میت کا انتقال ہوا ہے تو اس کو کفن کون دے، یہ بھی نہیں معلوم. اس کی وصیت کا کیا معاملہ ہے یہ بھی نہیں معلوم. اس کے قرض کا کیا معاملہ ہے یہ بھی نہیں معلوم. یہ تینوں چیزیں چھوڑ دے رہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں میں 4 بار تنبیہ کی. وصیت کی تکمیل کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت کی تکمیل کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد وراثت. کہا اور سمجھا سنا جاتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری زندگی میں بھائی اور بہن کے لیے کوششیں کی تو سب باپ کرتے ہیں. تو بہنوں کو پڑھایا لکھایا، ان کی سرکاری نوکری میں لگ گئی. اب وراثت میں کیا مسئلہ بنے گا؟ تو اس کا وراثت سے کوئی تعلق. پہلا مسئلہ، باپ نے اپنی زندگی میں جس کو جو دیا وہ اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں. وہاں دیکھا جائے گا کہ کہیں باپ کی مجبوری تو نہیں تھی، کہیں اس نے انفاق فی سبیل اللہ تو نہیں کیا، اور کہیں اس نے تحفہ تو نہیں دیا. اگر تحفہ دے سب بہن بھائیوں کو برابر سے، سب حقداروں کو برابر سے. جس دن باپ یہ قاعدہ لے کر چلا، آؤ بیٹا بچوں بیٹھو، تم سب کو میں برابر سے بانٹ دیتا ہوں، بچے خود بولیں نہیں ابا رہنے دو، ابا رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی بھائی ایسے بیمار ہے کہ چند مہینوں میں اس کا انتقال ہونے والا ہے اور باپ کی وراثت بٹے تو کوئی بولے گا؟ بولے اس کا تو حق ہی بند ہے، یہ تو انتقال کر جائے، اس کا حق نہیں بند ہے. یہ 1 کروڑ میں 25 لاکھ کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں ابا ہم تو ویسے ہیں، ہم کو بات. تو اگر باپ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے تو اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا زندگی میں انصاف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر خرچ کرے. کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. وہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، بڑے سے بڑا انجینئر بننا چاہتا ہے، ٹیچر بننا چاہتا ہے، جو بھی بننا چاہتا ہے، باپ جو بھی خرچ کرے گا وہ اس کا حق ہے، اس کو وراثت سے نہیں کاٹا جائے گا. اگر بہنیں پڑھ کر انجینئر ڈاکٹر ٹیچر بن گئی ہے تو بھی بن جا، تیرے کو کس نے روکا ہے؟ تیرے کو تو اسکول بھیجتے تیرے کو کاٹے آتے، اسکول میں دوڑ گئی تو ایسا دوڑا پلٹ کے اسکول ہی نہیں گیا. پھر بعد میں کیوں شکایت کر رہا ہے کہ ابا نے پورا خرچ بیٹیوں پہ لگا دیا، بیٹے ٹیچر بن گئے. ٹیچر بن گئی، باپ کا حق تھا. تعلیم کا نظام جو سسٹم ہے اس میں جو بھی خرچ باپ کرے گا اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں. باپ کے مرنے کے بعد جو وراثت کے حقدار ہے وارث ان کو برابر برابر کا حصہ ملے. محترم حاضرین، وراثت کے مسائل ہلکے میں نہ لیے جائیں. اس کا آخرت کے تعلق اس کا آخرت سے بہت گہرا تعلق ہے. اس کا اسلامی معاشرے سے بہت گہرا تعلق ہے. آج دعوت کے مرحلے میں مسلمانوں کا کردار اگر دیکھنے بیٹھے گا کافر اور کوئی کھڑا ہو جائے گا، تم تو بڑے اللہ رسول پر ایمان لانے والی بات کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے گھروں کے وراثت کے مسائل. وہ جاہل ان کو نہیں معلوم، ابھی وہ سوشل میڈیا پر فضول باتیں لے کے بیٹھے. اگر وہ وراثت کا مسئلہ چھیڑ دے نا، گھر گھر میں آدمی کی بولتی بدلے. ایسے لوگ بھی داعی و دین کے کام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بہن اور ماؤں کے حصے نہیں دیے اور اس کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائے، باقی سارے مسئلوں کے لیے آواز اٹھائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وراثت کے مسائل سیکھنے سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور صرف نیک توفیق نہیں عطا فرمائے بلکہ اس میں انصاف کے ساتھ دینے لینے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اور ہماری دنیا آخرت دونوں کا تعلق اس سے ہے تو اس میں ہمیں حق پر قائم رکھے، ثابت قدم رکھے، اور اس آزمائش کو خوشی کے ساتھ اٹھانے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا